پچھلے 2 ماہ سے پاکستان کی قیادت جب خطے میں ایک بڑی سفارتی مہم چلا رہی ہے، جب اسلام آباد خود کو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک پل، ایک رابطہ، ایک ممکنہ ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے، تب اسی پاکستان کے اندر حالات کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں۔ صرف اپریل 2026 میں ملک میں 85 دہشت گرد حملے ریکارڈ ہوئے۔ یہ کوئی چھوٹا عدد نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک مہینے میں تقریباً ہر روز 3 حملے ہوئے۔ ان حملوں میں 60 افراد جان سے گئے۔ یعنی جب ہمارا سفارتی بیانیہ ایک امن کی بات کر رہا تھا، تو زمینی حقیقت پاکستان کے اندر خون، بے چینی اور داخلی عدم استحکام کی تھی۔ اور پھر مئی کا مہینہ آیا اور اس مہینے نے یہ واضح کر دیا کہ اپریل کے اعداد کسی ختم ہوتی جنگ کا نہیں بلکہ جاری بحران کا اشارہ تھے۔ بنوں میں خودکش حملے ہوئے، فتح خیل میں پولیس چوکی پر کار بم، لکی مروت کے بازار میں دھماکہ، باجوڑ میں سکاؤٹس کیمپ پر حملہ، بارکھان میں فوجی قافلے کو نشانہ بنایا جانا، وانا میں دھماکہ اور پھر کوئٹہ کے قریب چمن پھاٹک پر ٹرین پر خوفناک حملہ۔ کوئٹہ کے ٹرین کے حملے میں مختلف ابتدائی رپورٹوں کے مطابق کم از کم 19 سے 24 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ بعد کی رپورٹوں میں اور واقعاتی فہرستوں میں ہلاکتوں کی تعداد 47 تک اور زخمیوں کی تعداد تقریباً 100 تک بتائی جاتی ہے۔ بنوں کے فتح خیل حملے میں تقریباً 21 پولیس اہلکار جان سے گئے، جبکہ لکی مروت میں 9 افراد مارے گئے، جن میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ یہ سب کچھ انہی ہفتوں میں ہو رہا تھا جب پاکستان کے سفارتی کردار کو خطے کی بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ریاستی آپریشنز میں ہر ماہ بڑی تعداد میں دہشت گردوں کی ہلاکت کا سوال خود ایک علیحدہ بحث بن جاتا ہے۔ PICSS کے اعداد و شمار کے مطابق صرف جنوری 2026 میں مختلف کارروائیوں اور جھڑپوں میں سینکڑوں دہشت گرد مارے گئے، اور فروری میں جنگی ہلاکتوں میں 30% سے زیادہ اضافہ ریکارڈ ہوا۔ یعنی ریاستی مشینری پوری قوت کے ساتھ مسلسل ان دہشت گردوں کے خلاف کار فرما تھی۔ مارچ میں ہلاکتیں کم ہوئیں، اپریل میں بھی آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں دہشت گرد مارے گئے، مگر اس سب کے باوجود حملے رک نہیں رہے۔ صرف نوعیت اور شدت میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ کتنے دہشت گرد مارے جاتے ہیں، بلکہ یہ کہ ایسا نیٹ ورک، ایسا انفراسٹرکچر اور ایسا سیاسی و سیکیورٹی بندوبست جو اس وقت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہر مہینے ان دہشت گردوں میں نئی بھرتی، ان کی نئی حکمت عملی، ان کی بیرونی ملک سے فنڈنگ نئے حملے پیدا کر دیتا ہے۔ جب تک ریاست اپنی توجہ اس گہرے ڈھانچے کو بدلنے پر نہیں لگاتی، جس میں سرحدی پالیسی، مقامی گورننس، صوبائی حقوق اور شہری اعتماد سب شامل ہیں، تب تک فلاں مہینے اتنے دہشت گرد مارے گئے جیسا فگر اچھا تو لگے گا، مگر اصل بحرانی کیفیت جوں کی توں رہے گی۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو پاکستان کے فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کوئٹہ میں کوئٹہ ڈاکٹرن پیش کرتے ہوئے کہی تھی۔ یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ پکس کی رپورٹ نے یہ ضرور کہا کہ مارچ کے مقابلے میں اپریل میں حملے 42% کم ہوئے، یعنی 146 سے گھٹ کر 85 رہ گئے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا 85 حملے، 60 ہلاکتیں بے گناہ لوگوں کی اور ہر ماہ درجنوں شہری اور سیکیورٹی اہلکاروں کی جانیں کسی عام شہری کے لیے کوئی بہتری کی علامت ہے؟ جنوری سے اپریل 2026 کے صرف 4 مہینوں میں 401 حملے ہوئے، جن میں 190 شہری اور 158 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے، جبکہ الگ سے جیسا کہ پہلا ذکر کیا میں نے سینکڑوں دہشت گرد بھی مارے گئے۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک مسلسل، ایک پھیلا ہوا اور پھر کئی جیوگرافیز پر مشتمل بیک وقت چلنے والا ایک سیکیورٹی کرائسس موجود ہے۔ اب اس پورے منظرنامے میں سفارتکاری کا پہلو بھی سمجھنا ضروری ہے، مگر میں بہت مختصر انداز میں بتاؤں گا۔ مارچ کے آخر میں مئی 2026 تک پاکستان کی قیادت، خاص طور پر وزیر اعظم اور آرمی چیف، بیجنگ، ریاض، دوحہ، انقرہ اور اسلام آباد کے درمیان مسلسل متحرک رہے۔ پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر 5 نکاتی امن تجویز پیش کی۔
علاقائی اجلاسوں کی میزبانی کی اور بین الاقوامی میڈیا کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ کردار پاکستان ابھی تک ادا کر رہا ہے۔ یہ سب اپنی جگہ بہت قابل فخر ہے، قابل ذکر ہے، مگر ہمارے لیے اصل سوال یہ نہیں کہ پاکستان نے باہر کیا کیا، بلکہ یہ ہے کہ یہ جب قیادت باہر اتنی متحرک تھی تب گھر کے اندر کیا کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ بنو، لکی مروت، باجوڑ، وانا، بارکھان، گوادر، چاغی، کوئٹہ، یہ سب الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، الگ الگ جغرافیہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی کہانی کے مختلف باب ہیں۔ جنوبی خیبر پختونخوا اور بلوچستان بدستور تشدد کے بنیادی مرکز بنے ہوئے ہیں۔ عالمی تنازعات کی کونسل آف فارن ریلیشنز کا اشارہ بھی اسی بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان آج بھی تحریک طالبان پاکستان اور داعش سے وابستہ گروہوں کے خطرات سے دوچار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ریاست اپنے عوام کو یہ یقین دلانے میں ناکام ہوتی جا رہی ہے کہ اب سب کچھ نارمل ہو چکا ہے۔ حملے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، مگر عدم تحفظ کا ایک مستقل احساس ہے جو کہ اب جا ہی نہیں رہا۔ اب ذرا گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی طرف بھی ایک نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ وہ حصہ ہے جسے اکثر مرکزی پاکستانی مباحثوں میں یا تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا صرف اس وقت یاد کیا جاتا ہے جب ریاستی بیانیے کو تقویت دینا ہو۔ فروری کے آخر میں اور مارچ کے شروع میں گلگت بلتستان شدید بے چینی، احتجاج اور پرتشدد جھڑپوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اطلاعات کے مطابق گلگت اور سکردو میں احتجاجی ہجوم نے کئی سرکاری اور نجی عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ بعض عمارتوں کو آگ لگا دی گئی اور صورتحال اتنی سنگین ہوئی کہ حکومت نے گلگت اور سکردو میں 3 روزہ کرفیو نافذ کر دیا اور فوج کو طلب کر لیا۔ مختلف ذرائع کے مطابق ان جھڑپوں میں کم از کم 12 سے 15 افراد صرف گلگت بلتستان میں مارے گئے، جبکہ کچھ قومی اور بین الاقوامی رپورٹس نے ملک بھر کے احتجاجی پس منظر میں ہلاکتوں کی تعداد 24 تک بتائی۔ بعد میں مئی میں وفاقی کابینہ نے گلگت بلتستان میں فوجی تعیناتی کی مدت میں 14 جون تک توسیع کر دی، جس سے یہ واضح ہوا کہ معاملہ صرف ایک وقتی احتجاج کا نہیں تھا بلکہ ایک طویل نوعیت کے پبلک آرڈر بحران میں بدل چکا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں بھی صورتحال کم سنگین نہیں ہے۔ وہاں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج، شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کی کالیں ایک عرصہ سے ریاستی نظم کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہیں۔ حکومت نے ایسے احتجاجی مرحلوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی تھی اور بعض مواقع پر پوری ریاست میں مواصلاتی بندش نافذ کر دی گئی۔ ان اقدامات سے جہاں احتجاج کی تنظیم سازی کو بڑی کڑی ضرب لگی، لیکن اطلاعات کی آزادانہ ترسیل بھی رک گئی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایک بڑے احتجاجی مرحلے کے دوران کم از کم 1 شخص ہلاک اور 1 درجن سے زیادہ افراد زخمی ہوئے، جن میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہے۔ اس سے پہلے بھی مہنگائی، آٹے کی قیمت، بجلی کے بل اور گورننس کے مسائل پر ہونے والے احتجاج کے دوران جانی نقصان ہو چکا تھا اور حکومت و ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات بار بار ڈیڈ لاک کا شکار ہوتے رہے۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان دونوں میں بنیادی مسئلہ صرف ایک احتجاج نہیں ہے، بلکہ ریاست اور اس کے شہریوں کے درمیان اعتماد، نمائندگی اور اختیار کا فقدان ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو پاکستان کے اندر بنتی ہوئی سخت ریاست یعنی ہارڈ سٹیٹ بھی صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ جب مسئلہ گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر میں پیدا ہوتا ہے تو رد عمل اکثر یہی ہوتا ہے کہ فوجی تعیناتی ہو جاتی ہے، کرفیو لگ جاتا ہے، انٹرنیٹ بند ہو جاتی ہے اور نظم و نسق کو سیکیورٹی مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی سیاسی سوال کا جواب سیاسی نہیں، انتظامی اور عسکری انداز میں دیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں برسوں سے جبری گمشدگیوں، احتجاجی مارچوں اور سیکیورٹی رد عمل کا ایک ایسا چکر موجود ہے جو خود ریاستی پالیسی کے بارے میں سوال اٹھاتا ہے۔ ہیومن رائٹ واچ اور دیگر ادارے حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں احتجاجی تحریکوں کے جواب میں طاقت کے استعمال کو محدود کیا جائے، گرفتار شدگان کو شفاف قانونی عمل کے تحت سامنے لایا جائے اور انٹرنیٹ و مواصلاتی آزادی بحال کر دی جائے۔ لیکن مئی 2026 کے کوئٹہ ٹرین حملے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ بلوچستان کو صرف سیکیورٹی تھیٹر سمجھ کر نہیں چلایا جا سکتا۔ سیاسی خلا ہے، بے اعتمادی بھی ہے اور جو دہشت گرد ہیں وہ بہت زیادہ پرتشدد ہو چکے ہیں۔
نہ صرف پرتشدد ہو چکے ہیں بلکہ ان کی آرگنائزیشنل کیپیسٹی بھی بڑھ گئی ہے۔ بیرونی عناصر کا اس میں شامل ہونا بالکل واضح نظر آتا ہے، کیونکہ بغیر فنڈنگ اور ٹریننگ کے اس سطح کی کارروائیاں نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پرتشدد کارروائیوں اور ان دہشت گرد تنظیموں کے پیچھے جو ہاتھ ہیں، جو ریاستیں اس کے پیچھے کار فرما ہیں، ان کے ثبوت لا کر اقوام متحدہ اور اس طرح کے دوسرے فورمز پر کیوں نہیں یہ سوال اٹھایا جاتا؟ عام شہری ایک ایسے چکر میں پھنس گیا ہے جس میں نہ مکمل امن کی امید ہے، نہ مکمل انصاف کی۔ اسی طرح عام پاکستانی کو ایک اور محاذ پر بھی مار پڑ رہی ہے، وہ محاذ ہے معیشت کا۔ اپریل 2026 میں سرکاری افراط زر میں 10.9% تک اضافہ ہو گیا، جو مارچ کے 8.3% سے ایک بہت بڑا جمپ تھا۔ شہری مہنگائی 11% سے اوپر جا پہنچی، اور مئی کے لیے اندازہ یہ تھا کہ افراط زر 11 سے لے کر 11.5% کے درمیان جا سکتا ہے۔ عوام کے لیے اس کا مطلب صرف ایک ہے: خوراک، ایندھن، بجلی اور روزمرہ زندگی سب سے زیادہ مہنگی ہو جائے گی۔ اور جب ہم جانتے ہیں کہ ماضی قریب میں IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے پیٹرول، ڈیزل اور دیگر توانائی کے پروڈکٹس کے نرخوں میں بار بار اضافہ کیا گیا ہے، تو یہ خدشہ بالکل حقیقی لگتا ہے کہ جب نیا بجٹ آئے گا تو وہ کوئی عوامی ریلیف نہیں لے کر آئے گا، بلکہ مالیاتی نظم و ضبط اور قرض دہندگان کی تسکین کے ہی گرد گھومے گا۔ یہ پورا منظر ہمیں ایک بڑے سیاسی نتیجے تک لے جاتا ہے۔ پاکستان میں جو بندوبست برسوں سے ہائیبرڈ نظام کہلاتا ہے، وہ اب محض ایک مبہم اصطلاح نہیں رہی، وہ ایک ایسی ریاستی ساخت میں بدل چکا ہے جس میں خارجہ اور سیکیورٹی امور پر فیصلہ سازی تیز تو ہو گئی ہے، لیکن یہ نظام مرکزیت پسند ہے اور یہ بہت بالا سطح پر مرتکز ہے، جبکہ داخلی سوالات جن میں نمائندگی، صوبائی حقوق، لاپتہ افراد، اظہار رائے، مہنگائی اور شہری تحفظ، یا تو اسے مسلسل مؤخر کیا جا رہا ہے یا سیکیورٹی کے لینس سے دیکھا جا رہا ہے۔ میڈیا پر دباؤ، صحافیوں کے خلاف مقدمات اور حملوں کے واقعات اور احتجاجی آوازوں پر پابندیاں اس تصویر کو مزید سخت بنا دیتی ہیں۔ تو اصل نقطہ کیا ہے؟ اصل نقطہ یہ ہے کہ اپریل اور مئی 2026 میں پاکستان بیک وقت دو کہانیاں لکھ رہا ہے۔ ایک وہ کہانی جو بیجنگ، ریاض، دوحہ اور اسلام آباد کے سفارتی کمروں میں لکھی جا رہی ہے، جہاں پاکستان خود کو خطے کا ذمہ دار، امن کار ثالث ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ اور دوسری کہانی وہ ہے جو بنو، کوئٹہ، گلگت، سکردو، مظفر آباد، راولاکوٹ اور بلوچستان کے میدانوں میں لکھی جا رہی ہے، جہاں عام لوگ، عام شہری، معصوم لوگ حملوں، کرفیو، احتجاج، انٹرنیٹ بندش اور مہنگائی اور عدم تحفظ کے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اب مجھے اجازت دیجیے اگلے ویلاگ تک۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ و نگہبان۔